بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ صہیونی آرمی چیف آف سٹاف جنرل ایال زمیر نے غزہ شہر پر قبضے کے صہیونی منصوبے کی منظوری دے دی ہے۔ جنرل زمیر نے اس منصوبے کی منظوری دی ہے جسے منگل کے روز اسرائیلی وزیر دفاع کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے کہ غزہ کی پٹی کے مکینوں کو جبری نقل مکانی پر مجبور کرنے کا صہیونی منصوبہ امریکی حکام کی درخواست پر انہیں بھی پیش کیا جائے گا۔ غزہ پر قبضے کے اس منصوبے میں کم از کم 2 ہفتوں کے اندر اندر پورے شہر کو خالی کر دینا بھی شامل ہے، جبکہ غزہ کو مکمل طور پر گھیرے میں لے لینے کے لیے وسیع زمینی کارروائی سے آغاز کیا جائے گا، جس کے دوران قابض اسرائیلی فوج کے مسلح دستے اس شہر پر بیک وقت وسیع ہوائی حملوں کے ساتھ شہر میں بتدریج داخل ہوں گے۔ صہیونی میڈیا کا کہنا ہے کہ ابتدائی اندازوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ غزہ شہر پر قبضے کے منصوبے میں تقریباً 4 مہینے لگیں گے۔ اگر غزہ میں جاری نسل کشی روزانہ اس یاد دہانی کا کام نہیں کرتی کہ مغربی سیاست میں کس حد تک اصولوں کا فقدان ہے، تو گزشتہ ہفتے دوستو الاسکا میں ہونے والی روسی صدر پیوٹن اور امریکی صدر ٹرمپ کی ملاقات کے براہ راست نشر ہونے والے مناظر سے یہ بات مزید واضح ہو گئی۔ صدر ٹرمپ کھلے عام خود کو امن کے نوبیل انعام کے مستحق ٹھہراتے ہیں۔ ایک امن ساز کے طور پر دیکھے جانے کے لیے کی جانے والی اپنی جرأت مندانہ کوششوں میں نہ صرف وہ روسی صدر سے ملے جنہیں 2022 میں یوکرین پر حملے کی وجہ سے مغربی دنیا نظر انداز کر رہی تھی، بلکہ انہوں نے اپنے مہمان کو عوام اور میڈیا کے سامنے تشخص بہتر بنانے کا موقع بھی دیا۔ دونوں رہنماؤں نے اپنے اپنے ہوائی جہاز سے اتر کر سرخ قالین پر چلتے ہوئے ایک دوسرے سے ملاقات کی۔ گمان ہوا کہ یہ منظر انتہائی احتیاط سے منصوبہ بند کیا گیا ہے، جبکہ یہ میزبان کی بجائے مہمان کی جانب سے زیادہ ڈیزائن کردہ لگا۔ رن وے پر F-35 جنگی طیاروں کی موجودگی کو طاقت کے مظاہرے کے طور پر لیا گیا۔ بمبار طیارے اور 4 F-35 طیاروں کے فلائنگ پاسٹ کو بھی اسی زمرے میں لیا گیا۔ جبکہ دوستو صدر پیوٹن اس تماشے سے خوفزدہ ہونے کی بجائے متاثر نظر آئے۔ شاید انہوں نے فلائی پاسٹ سمیت پورا مظاہرہ اور ریڈ کارپٹ کے ساتھ کھڑے فوجیوں کی رائفل سے رسمی سلامی کو امریکی فوج کی جانب سے دھمکانے کی بجائے اپنی تعظیم کے طور پر لیا۔ یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ آیا صدر پیوٹن انگریزی بول سکتے ہیں یا سمجھ سکتے ہیں، جبکہ روسی صدر تو مسلسل ٹرمپ کے ساتھ بات چیت کرتے نظر آئے، اور انہوں نے بعد میں میڈیا کو بتایا کہ انہوں نے صدر ٹرمپ سے مل کر گڈ آفٹرنون پڑوسی، آپ سے مل کر اچھا لگا کہا تھا۔ صدر پیوٹن نے کہا ہے کہ یہ ملاقات اور اس میں جن نکات پر اتفاق کیا گیا، اگر مسائل کی بنیادی وجوہات کو حل کر لیا گیا تو وہ یوکرین میں امن کے نئے دور کا آغاز ثابت ہوں گے۔ صدر ٹرمپ نے اپنے طور پر مختصر بات کی اور یہ کہتے ہوئے آغاز کیا کہ جب تک کوئی ڈیل نہیں ہوتی تب تک کوئی معاہدہ نہیں ہوگا، لیکن صدر ٹرمپ نے ملاقات کو نتیجہ خیز قرار دیا جہاں بہت سے نکات پر اتفاق کیا گیا، جبکہ چند نکات ابھی بھی باقی ہیں۔ بھارتی شہر حیدرآباد میں ہندوؤں کے ایک مذہبی تہوار کے موقع پر دوستوں نکالے گئے جلوسوں میں ہولناک حادثہ پیش آیا ہے۔ بھارتی میڈیا کا کہنا ہے کہ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب یاترا کے دوران استعمال ہونے والا رتھ اچانک ٹوٹ گیا، جس پر کچھ نوجوانوں نے رتھ کو دھکا دینے کی کوشش کی تو وہ قریبی ہائی ٹینشن بجلی کی تاروں سے ٹکرا گیا۔ جیسے ہی رتھ تاروں سے ٹکرایا، وہاں موجود کئی افراد کرنٹ کی لپیٹ میں آ گئے۔ ہاسپٹل میں کم سے کم 5 افراد کی ہلاکت کی تصدیق کر دی گئی ہے، جبکہ مزید 5 کی حالت نازک ہونے کے باعث ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ بتایا جا رہا ہے۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی حکومت نے دوستو سدرشن چکر کے نام سے ایک نئے فضائی دفاعی نظام کا اعلان کیا ہے، جسے خطے میں
امن کے لیے سنگین خطرہ قرار دیا جا رہا ہے۔ یہ نظام حملوں کو ناکام بنانے اور فوجی صلاحیت بڑھانے کے لیے تیار کیا جائے گا۔ مودی سرکار کی دوستو یہ کوشش در حقیقت اپنے عسکری ناکامیوں پر پردہ ڈالنے اور ہندو انتہا پسندی کو ہوا دینے کی ایک اور سازش اور بھونڈی کوشش ہے۔ وزیر اعظم مودی نے کرشن کے مذہبی استعارے کو فوجی منصوبے سے جوڑ کر فوج کو ہندو توا سیاست کا ہتھیار بنا دیا ہے۔ حقیقت یہ ہے دوستو کہ بھارتی فضائیہ پہلے ہی کوئری انجن جیسے ناکامیوں کا سامنا کر چکی ہے، جس پر 1990 سے اب تک اربوں روپے ضائع ہو چکے ہیں۔ بھارت کو غیر ملکی ٹیکنالوجی پر انحصار کم کر کے خود انحصاری کی طرف جانا چاہیے، لیکن مودی سرکار کے نعروں اور حقیقت میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ مودی حکومت کی ناقص پالیسیوں نے نہ صرف بھارتی عوام کو بنیادی سہولتوں سے محروم کر رکھا ہے، بلکہ خطے کو ایک نئے تصادم کے دہانے پر بھی کھڑا کر دیا ہے۔ بھارت میں دوستو غربت، بھوک اور بے روزگاری، بے چینی کے باوجود مودی حکومت اسلحے کی دوڑ میں مصروف ہے، جبکہ آپریشن سندور جیسی ناکامیوں نے بھارتی فوج کی رسوائی کو عیاں کر دیا ہے۔ انڈیا کے ہی ماہرین کا کہنا ہے کہ مودی سرکار کا یہ جنگی جنون نہ صرف بھارتی عوام کی محرومیوں کی اصل وجہ ہے، بلکہ یہ پورے خطے کے عدم و استحکام کا بھی باعث بن رہا ہے۔ اس طرح کے فوجی منصوبے در حقیقت عوامی مسائل سے توجہ ہٹانے اور ہندو انتہا پسندی کو فروغ دینے کی کوششیں ہیں، جو خطے کے امن کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ ایسا دوستو انڈین ماہرین کا کہنا ہے۔ روسی صدر پیوٹن اور امریکی صدر ٹرمپ کی ملاقات کے بعد دوستو بھارتی میڈیا کی جانب سے صدر ٹرمپ اور صدر پیوٹن کی ملاقات کے حوالے سے مضحکہ خیز پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ بھارتی بدبودار میڈیا کا کہنا ہے کہ دنیا میں کہا جا رہا ہے کہ صدر ٹرمپ سے جس شخص نے ملاقات کی وہ روسی صدر پیوٹن نہیں بلکہ ان کا ہم شکل تھا۔ بھارتی بدبودار میڈیا کا کہنا ہے کہ چلتے ہوئے اصل پیوٹن کا سیدھا ہاتھ نہیں ہلتا، جبکہ صدر ٹرمپ سے ملاقات کے لیے آنے والے پیوٹن کا سیدھا ہاتھ ہل رہا تھا۔ اسی طرح دوستو بھارتی بدبودار میڈیا کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ اصل پیوٹن بہت زیادہ مسکراتے نہیں ہیں اور اکثر سنجیدہ رہتے ہیں، جبکہ صدر ٹرمپ سے ملاقات کے لیے آنے والے پیوٹن کو پریس کے سامنے ہنستے مسکراتے ہوئے بھی دیکھا گیا۔ بھارتی بدبودار میڈیا نے دوستو ہمیشہ کی طرح جھوٹ کا سہارا لیتے ہوئے صدر ٹرمپ سے ملنے والے پیوٹن اور اصل پیوٹن کے چہرے کے خد و خال اور بالوں کے انداز میں فرق کا بھی دعویٰ کر دیا۔ یہ ہے دوستو اصل بھارتی میڈیا۔ اس کا ایک بدبودار چہرہ آپ پچھلے پاکستان اور بھارت کی جنگ کے دوران بھی دیکھ چکے ہیں، اور یہ لوگ اتنے ڈھیٹ ہیں کہ اپنی بے عزتی کروانے کے باوجود بھی باز نہیں آتے۔ اس سے آپ ان لوگوں کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ لوگ کتنے خطرناک ہیں۔ پاکستان میں موجودہ 40 بڑے کاروباری گروپس کی ایک فہرست تیار کی گئی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ملک میں معاشی مشکلات کے باوجود ایسی 10 پبلک لسٹڈ کمپنیاں موجود ہیں جن کی مجموعی مالیت $1 ارب سے زیادہ ہے۔ یوم آزادی کے موقع پر دوستو اکنامک پالیسی اینڈ بزنس ڈیولپمنٹ یعنی EPBD نامی ایک تھنک ٹینک نے ملک کا پہلا ویلتھ پرسیپشن انڈیکس 2025 جاری کیا ہے۔ اس انڈیکس میں پاکستان کے سرکاری اور نجی شعبے کی 40 بڑے کاروباری گروپس کی درجہ بندی کی گئی، جن میں ملک کے متوقع ڈالروں میں ارب پتی کاروباری گروپس بھی شامل ہیں۔ یہ گروپس بینکاری، سیمنٹ، کھاد، مینوفیکچرنگ، ریئل اسٹیٹ، FMCG، IT اور میڈیا جیسے اہم شعبوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ پاکستان میں تھنک ٹینک کی جانب سے دوستو رپورٹ ایک ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب گزشتہ برسوں کے دوران ملک کو معاشی مشکلات کا سامنا رہا ہے۔ غیر ملکی زر مبادلہ یعنی ڈالر کی کمی، صنعتی اور زرعی پیداوار میں گراوٹ اور بجلی اور گیس کی زیادہ قیمتوں کی وجہ سے ملک کا صنعتی شعبہ مشکلات کا شکار رہا۔ حکومت پاکستان کی جانب سے حالیہ عرصہ میں معاشی میدان میں بہتری کا دعویٰ کیا گیا ہے، تاہم گزشتہ 3 سالوں میں اوسطاً ملکی معاشی ترقی کی شرح
1.5% کے لگ بھگ رہی ہے۔ اس انڈیکس کی رپورٹ کے مطابق دوستو جاری کی جانے والی فہرست کے مطابق درجہ بندی میں فوجی فاؤنڈیشن $5.90 ارب کے ساتھ سر فہرست ہے۔ فوجی فاؤنڈیشن کا کاروباری پورٹ فولیو کئی بڑی کمپنیوں پر مشتمل ہے، جن میں تیل گیس کی تلاش اور مائننگ کے شعبے میں ماری پٹرولیم، کھاد سازی میں ملک کی سب سے بڑی کمپنی فوجی فرٹیلائزر، فوجی سیمنٹ اور عسکری بینک شامل ہیں۔ فوجی فاؤنڈیشن کے تحت 30 سے زائد صنعتی یونٹس کام کر رہے ہیں، جبکہ یہ ادارہ خوراک، بجلی کی پیداوار، LPG کی مارکیٹنگ اور تقسیم اور سیکیورٹی سروسز کے شعبوں میں بھی فعال ہے۔ بیسٹ وے UBL گروپ دوستو $4.51 ارب مالیت کے ساتھ دوسرے نمبر پر رہا۔ یونس برادرز یعنی لکی گروپ $2.60 ارب مالیت کے ساتھ تیسرے نمبر پر۔ اس کے علاوہ دوستو نشاط گروپ MCB $2.39 ارب، اینگرو ہولڈنگز $2.39 ارب، میزان بینک $2.38 ارب، عارف حبیب گروپ $1.57 ارب، آغا خان فنڈ اور HBL $1.56 ارب، جبکہ اٹک گروپ $1.35 ارب اور برٹش امریکی ٹوبیکو پاکستان $1.24 ارب بھی ٹاپ 10 کمپنیوں میں شامل ہیں۔ یہ ادارے دوستو بینکاری، سیمنٹ، کھاد اور صنعتوں جیسے بنیادی شعبوں میں کام کر رہے ہیں۔ فہرست میں خواتین کی قیادت میں چلنے والے ادارے بھی شامل ہیں، تاکہ پاکستان کی ابھرتی ہوئی کاروباری دنیا اور خواتین کی شمولیت کی اہمیت کو اجاگر کیا جا سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ غیر ملکی ادارے بھی شامل کیے گئے ہیں، جنہوں نے پاکستان میں سرمایہ کاری اور معیشت میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ پاکستان کی معاشی صورتحال دوستو گزشتہ چند سالوں میں ابتری کا شکار رہی ہے اور ملک کے ڈیفالٹ ہونے کے خدشات کا بھی اظہار کیا گیا تھا۔ موجودہ حکومت کی جانب سے حالیہ عرصے میں ملکی معیشت کی بحالی اور اس کے استحکام آنے کا دعویٰ بھی کیا گیا، جس میں زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ، مہنگائی میں کمی اور ڈالر کی قیمت میں استحکام ہے۔ تاہم ملک کی معاشی ترقی کی رفتار میں کوئی خاص اضافہ نہیں دیکھا گیا۔ ملک کی گزشتہ 3 سالوں میں اوسطاً معاشی گروتھ 1.5% کے لگ بھگ رہی ہے، جس کی وجہ صنعتی اور زرعی شعبوں میں کمی یا منفی شرح نمو رہی۔ تجزیہ کاروں کا دوستو کہنا ہے کہ سب سے پہلے تو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ پاکستان کی 25 کروڑ آبادی کی وجہ سے اس کی اشیاء اور خدمات کی بہت بڑی طلب موجود ہے۔ فوڈ اور بینکاری کے شعبے کی مثال دیتے ہوئے تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اس میں بہت زیادہ طلب موجود ہے اور اس شعبے میں کام کرنے والی کمپنیوں کے لیے ترقی کے بہت زیادہ امکانات موجود ہیں۔ تجزیہ کار دوستو یہ بھی کہتے ہیں کہ سوائے فوجی فاؤنڈیشن کے جسے ٹیکس چھوٹ بھی حاصل ہے، فہرست میں موجود اکثر کمپنیوں کو کسی قسم کی کوئی حکومتی مالی معاونت یا سبسڈی حاصل نہیں ہے۔ ان کمپنیوں کی ترقی کے باوجود پاکستان کی GDP سائز کے برابر ملکوں میں کمپنیوں کی ترقی اور کامیابی بہت زیادہ ہے، اور پاکستان میں ان کمپنیوں کی ترقی ابھی بھی ملک میں انسانی اور قدرتی وسائل کے مقابلے میں بہت ہی کم ہے۔ فوجی فاؤنڈیشن کو جو بھی آمدنی دوستو جس ذریعے سے بھی حاصل ہو اسے ٹیکس استثناء حاصل ہے۔ فوجی فاؤنڈیشن کے تحت بہت ساری کمپنیاں کام کر رہی ہیں اور انہیں جو فائنل منافع ملتا ہے اس کی تقسیم پر اسے ٹیکس چھوٹ بھی حاصل ہے۔ اس لیے دوستو اس بنیاد پر فوجی فاؤنڈیشن کے تحت چلنے والی کمپنیوں کا مقابلہ دوسری کاروباری اداروں سے نہیں کیا جا سکتا۔ اور یاد رہے دوستو کہ اس پرسیپشن انڈیکس میں فوجی فاؤنڈیشن کی کمپنی سب سے اوپر ہے، سر فہرست ہے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔